السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، احمد عیسیٰ نامی شخص کا ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، جو کہ باطل ہے، کیونکہ اللہ کا صاف اعلان ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے ختم پر ہیں، اور یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، لہٰذا خدا کا فرمان سچا ہے اور احمد عیسیٰ کا دعویٰ جھوٹا ہے، جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہو۔ اس نے اپنے ویڈیو میں یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ قرآن تاریخ کی کتاب ہے اور اس میں اس کے نبی ہونے کی تاریخ لکھی ہوئی ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ کہتا ہے کہ قرآن کا نصف حصہ اس کی شہادت دیتا ہے، نعوذ باللہ، جو کہ اس کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ احمد عیسیٰ اپنے مرنے کی تاریخ، دن، کیفیت کیوں نہیں بتاتا؟ جب اس کی اتنی تاریخ اس میں لکھی ہوئی اور تعریفات لکھی ہوئی ہے تو احمد عیسیٰ کو چاہیے کہ اپنے مرنے کی تاریخ، دن، کیفیت بھی بیان کرے کہ کس حالت میں مرے گا۔ ہم اس سے یہ دلیل نہیں مانگ رہے ہیں کہ وہ نبی ہونے کی دلیل پیش کرے، کیونکہ ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں جب اللہ نے صاف کہہ دیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، تو اب اس کے بعد ہمیں کسی انسان کے دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا یہ احمد عیسیٰ کا دعویٰ ہے کہ اس کو اللہ نے الکتاب نام کی کتاب دی ہے، نعوذ باللہ، جبکہ ہمارا امت محمدیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن آخری کتاب ہے، اب اس کتاب کے بعد کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی، اور اللہ ہی نے ارشاد فرمایا یہدی بہ کثیرا ویضل بہ کثیرا، کہ بہت سے لوگ اس قرآن کے ذریعے ہدایت حاصل کریں گے اور بہت سے لوگ اس قرآن کے ذریعے گمراہ ہوں گے، اور گمراہ ہونے والے وہ لوگ ہوں گے جو بڑے گنہگار ہوں گے۔ یہ خدا کا فرمان ہے، اور اللہ ہی نے اپنے کلام میں یہ بھی اعلان کیا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ قرآن کا صاف اعلان، اور احمد عیسیٰ جس کتاب کا تذکرہ کر رہا ہے وہ الکتاب نہیں بلکہ الکذاب ہے، اور وہ کتاب اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ شیطان کی مدد سے لکھی گئی ہے، اور وہ انسانی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ ایک عجیب بات ہے کہ اس بے وقوف نے کتاب کی شروعات دجال کے عنوان سے کی ہے اور دجال ہی کے عنوان پر ختم کی ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس نے دجال اور شیاطین کو خوش کرنے کے لیے سارے حربے استعمال کیے ہیں، اور جیسا کہ ماضی میں نبوت کے جھوٹے دعوے دار کھڑے ہوئے تھے اور عقیدہ ختم نبوت پر حملہ کرنے کی ناپاک کوشش کی تھی اور ناکام و نامراد ہوئے تھے، یہ بھی ناکام ضرور ہوگا۔ اس سے پہلے بھی اسود عنسی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ پیش کیا، مسلم کذاب نے پیش کیا، صباح بنت جحش نے پیش کیا، حارث کذاب دمشقی نے کیا، مغیرہ بن سعد نے کیا، بیان بن سمعان نے کیا، صالح بن طریف نے کیا، اسحاق اخرس نے کیا، علی بن محمد خارجی نے کیا، مختار بن ابو عبید سقفی نے کیا، حمدان بن اشعث نے کیا، علی بن فضل یمنی نے کیا، حامیم بن من اللہ نے کیا، اور یہاں تک کہ ملک ہندوستان میں مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی کیا۔ تو اگر اس کے خیال میں یہ ہوگا کہ میں امت محمدیہ کو اپنے جھانسے میں لے آؤں گا تو یہ اپنے ذہن و دماغ سے نکال دے، کیونکہ اس سے پہلے جو نبوت کے جھوٹے دعوے دار کھڑے ہوئے تھے وہ تو بڑے شعبدہ باز اور بڑا زبانی طاقت رکھنے والے تھے۔ اسود عنسی یہ کیسا طاقت رکھنے والا تھا؟ ایسا جادوگر تھا کہ گدھے سے سجدے کرا لیا کرتا تھا، یا ایسا طاقت رکھتا تھا کہ لوگوں کو شعبدے بازی کے ذریعے ان کے سامنے نئی نئی چیزیں پیش کرتا تھا، لوگ متاثر ہوتے تھے۔ لیکن اس زمانے کے علماء، اس زمانے کے صحابہ تابعین کھڑے ہوئے اور اس کو دندان شکن جواب دیا، اور اس کا یہ حال ہوا کہ دنیا جانتی بھی نہیں ہے کہ اسود عنسی نام کا بھی کوئی جھوٹا کھڑا ہوا تھا۔ آپ کو جانتے ہوں گے کہ صالح بن طریف
اس نے تو قرآن کے مقابلے میں کتاب لکھنے کی کوشش کی اور ایک کتاب 80 سورتوں کی پیش کی اور یہ کہا کہ یہ خدا کی طرف سے نازل ہوا کتاب ہے، لیکن کیا ہوا؟ دنیا اس کتاب کا نام بھی نہیں جانتی، وہ کس قبرستان میں وہ کتاب دفن ہے وہ بھی نہیں جانتی، کیونکہ خدا کا فرمان ہے کہ قیامت تک کے لیے یہ کتاب انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے، اور وہ قرآن کے علاوہ کوئی کتاب نہیں ہے جس سے انسان نجات پائے، اس لیے قرآن آخری کتاب، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آنے والی۔ مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے بھی ایک کتاب لکھی براہین احمدیہ کے نام سے اور اپنے دعوے کو پیش کیا، لیکن علماء دیوبند کھڑے ہوئے، علماء حق کھڑے ہوئے اور دندان شکن اسے جواب دیا گیا اور اس کے فتنے سے ساری امت کو بچایا گیا۔ اس لیے احمد عیسیٰ کا دعویٰ یہ کوئی نیا دعویٰ نہیں، یہ ایسے جھوٹے تو مکار پہلے بھی کھڑے ہوئے ہیں اور قیامت تک کھڑے ہوتے رہیں گے۔ اس لیے امت محمدیہ کو چاہیے کہ وہ اپنا تعلق قرآن سے مضبوط کرے، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط کرے اور اسے سمجھنے کے لیے علماء سے مضبوط ربط رکھے، قرآن سیکھے جائیں، قرآن پر عمل کیے جائیں، اور اس طریقے کے بے وقوفوں کے جھانسے میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک سے ایک کھڑے ہوئے، میں نے چند آپ کے سامنے مثالیں بھی دی ہیں، اور انہوں نے اپنے دعوے کو پیش کیا۔ ایک نبوت کا دعوے دار ایسا تھا جس کا نام حارث کذاب دمشقی کہا جاتا ہے، وہ ایسا جادوگر تھا اور ایسے قسم کا تھا کہ وہ اپنے سامنے حواریوں کو بٹھاتا، اب بٹھانے کے بعد کہتا کہ آؤ تمہیں میں جنت کی سیر کراؤں، میں تمہیں دوزخ کی سیر کراؤں اور تمہیں فرشتے دکھاؤں، اور اپنے جادو کے ذریعے ان کے سامنے خوبصورت مخلوق دکھاتا، لوگ متاثر ہوتے۔ لیکن جب اس زمانے کے علماء، اس زمانے کے قرآن سے تعلق رکھنے والے لوگ، محمد رسول اللہ سے تعلق رکھنے والے لوگ کھڑے ہوئے تو حارث کا وہی انجام ہوا جو انجام مرزا غلام احمد قادیانی کا ہوا، جو اسود عنسی کا ہوا، اسحاق اخرس کا ہوا، علی بن محمد خارجی کا ہوا، اور یہی انجام احمد عیسیٰ کا ہوگا، کیونکہ یہ نبوت کا جھوٹا دعوے دار ہے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا، صاف اعلان ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر مہر لگ چکا ہے، اب کوئی نیا نبی قیامت تک نہیں آ سکتا، اب ساری دنیا کی نجات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی تعلیمات میں ہے۔ محترم ناظرین، یہ پیغام سننے کے ساتھ ساتھ اس پیغام کو آگے بھی پہنچائیں تاکہ ہر ایمان والے کی ایمان کی حفاظت کے لیے ہم اور آپ کو ذریعہ بن سکیں، اور مناسب سمجھیں تو ہمارے اس چینل وائس آف ایمان کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔